اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، جیسا کہ بچوں ہم نے کل پڑھا تھا ضمیر مستتر کے بارے میں، ہم ضمائر کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کلو دیا تھا، بتایا تھا کہ آج ہم پڑھیں گے کچھ اور چھوٹی چھوٹی ضمائر کی اقسام، جیسے ضمیر فصل ہے یا ضمیر شان ہے یا ضمیر قصہ۔ جیسے لفظ سے ہی ظاہر ہے ضمیر الفصل، یعنی فصل کا میننگ الگ الگ کرنا ہونا، تو اس ضمیر کو ضمیر فصل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مبتدا اور خبر دونوں کے درمیان، یا مبتدا خبر اور صفت دونوں کے درمیان یہ فصل کا کام کرتی ہے، یعنی ان کو الگ الگ کرتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ضمیر کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کب اور کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بچوں بتاتی چلوں کہ آپ پریشان مت ہوئیے گا، چونکہ ہمارا سلیبس مکمل ہو چکا ہے آپ کے لیول کے مطابق، تو یہ کچھ باتیں میں ڈیٹیلز میں جا کے آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ کے سلیبس کا پیپرز کے حساب سے لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جب ہم ایک ٹاپک کرتے ہیں تو اس کو ہم جتنا مرضی تفصیل سے آگے لیتے جائیں، تو میں نے سوچا کہ ٹائم کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ اور پوائنٹس سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر فصل جو ہے وہ کہاں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1 جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، بین المبتدا والخبر، کہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آتی ہے۔ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اچھا بچوں، ضمیر الفصل ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ ضمیر منفصل ہی ہوگی، وہ متکلم ہو، وہ مخاطب ہو، وہ غائب ہو، ضمیر فصل ہی ہوگی۔ یعنی متکلم میں آپ انا لے سکتے ہیں، مخاطب میں آپ انتا لے سکتے ہیں، اور غائب میں ہوا لے سکتے ہیں، یہی یا مذکر کے لیے۔ تو اسی طرح مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَةُ اللہ اور اللہ کا کلمہ۔ ہمارے پاس یہ مبتدا ہے، ہیجا ضمیر فصل آ گئی، العلیہ اس کی خبر ہے۔ یہ یقیناً کلاس میں ایک دفعہ بات ڈسکس ہوئی تھی، جب میں آپ کو جملے کی ترتیب بتا رہی تھی اور آپ بچوں کی طرف سے کویسچن آیا تھا کہ ہم یہاں پر ہوا کیوں لگا رہے ہیں۔ جیسے زید ہوا منطلق، تو اس میں ہوا جو ہوتی ہے بچوں وہ ضمیر فصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے دیگر مثالوں میں بھی آپ دیکھیں گے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اولئک جمع کا صیغہ ہے، مبتدا ہے، اور مبتدا کے مطابق اس کی ضمیر فصل آتی ہوتی ہے، تو جمع کی ضمیر فصل آئی ہم الخاسرون، الخاسرون اس کی خبر ہو گئی۔ اسی طرح وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہم یہاں پر ضمیر فصل ہے اور المفلحون اس کی خبر ہے۔ نمبر 2 ضمیر فصل کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یہ اسم فعل ناسخ اور اس کی خبر کے درمیان بھی استعمال ہوتی ہے۔ افعال ناسخہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یا ناقص آپ کہہ لیجئے انہیں۔ فَكَانُوا، کانا سوارا اسبہا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو کانو ہمارے پاس مبتدا ہے، ناسخ ہے،
اور الغالبین جو ہے اس کے اور ناسخ کے درمیان فصل جو ہے ضمیر فصل آئی وہ ہے ہم، اور وہ اپنے مبتدا کے مطابق ہی آتی ہے، اور اگر فعل ناسخ ہے تو اس کے مطابق آئے گی، یعنی مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع، اس میں یہ جو ہے اپنی اس کے مطابق آتی ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اب دیکھیے کنّا ہمارے پاس جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور جمع متکلم ہے افعال ناقصہ میں سے، تو اس کے ساتھ ہم نے ضمیر فصل کا جو انتخاب کیا وہ نحنو ہے۔ اسی طرح کنت انت الرقیب، کنت واحد متکلم ہے اور اس میں واحد مخاطب ہے، اور الرقیب اور کنتا کے درمیان میں جو ضمیر فصل آئی وہ ان کے موافق ہے انتا۔ تو بچوں ہم نے یہاں تک ابھی جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر جب یہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مبتدا اور خبر جب یہ دونوں معرفہ ہوں تو ان کے درمیان ایک ضمیر مرفوع منفصل آتی ہے، اسے ہم ضمیر فصل کہتے ہیں، اور یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر فصل یہ مبتدا کے مطابق لاتے ہیں، اور یہ ضمیر جو ہے یہ صفت اور خبر کے درمیان فاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے مثالوں میں دیکھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اسی طرح اس کا ایک تیسرا مواضع یعنی تیسری جگہ جہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ بین اسم الحرف الناسخ و خبرہ، کہ اسم حرف ناسخ اور اس کی خبر کے درمیان۔ پہلے ہم نے افعال دیکھے تھے بچوں، کانا سوارا اصبح یہ افعال ہیں، اور یہاں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم حرف ناسخ اور اس کی خبر کے درمیان آتی ہے۔ انہم ہم الفائزون، ان کی شرائط تینوں کنڈیشنز میں سیم ہیں، یعنی اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں تو ان کے درمیان جب ضمیر فصل آتی ہے تو وہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے اپنی واحد تثنیہ جمع یا مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے، اسی طرح جب وہ افعال ناسخہ کے درمیان اور اس کی خبر کے درمیان فصل بن کر آتی ہے تو پھر بھی وہ اس میں ان کی موافقت رکھتی ہے، اور اسی طرح اگر اسم حرف ناسخ کے ساتھ آئے تو پھر بھی اس کے موافق ہوتی ہے۔ انہم ہم الفائزون، ہم جو ہے یہاں پر ضمیر فصل ہے اور الفائزون جو ہے وہ انا کی خبر ہے، تو ان کے درمیان یہ ضمیر فصل آئی جس نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ اسی طرح ان اللہ هو ربی و ربکم، اب انا ہمارے پاس اسم حرف ناسخ ہے، اور ہوا جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر فصل ہے، واحد ہے اللہ کے مطابق، ٹھیک ہے، واحد ہے۔ اسی طرح ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ یہ اسم حرف ناسخ ہے اور اس کی خبر ہے التواب الرحیم۔ اب ان دونوں کے درمیان ضمیر فصل آئی ہوا، اللہ واحد ہے اس کے مطابق۔ تو اس طرح بچوں ہم نے ابھی تک 3 مواضع پڑھے ہیں اس کے کہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر جب یہ دونوں معرفہ ہوں تب ان کے درمیان میں آتی ہے، پھر اسی طرح اسم فعل ناسخ اور اس کی خبر کے درمیان آتی ہے، اور نمبر 3 اسم حرف ناسخ اور اس کی خبر کے درمیان آتی ہے۔
کیوں آتی ہے؟ ان میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ اب ہم اس کی جو شرائط ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ ان یکون ضمیر منفصل، یعنی یہ کوئی بھی ضمیر نہیں آ جائے گی، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ضمیر منفصل ہو، مستتر یا متصل نہ ہو۔ ویسے یہ آتی مستتر کی اقسام میں سے ہیں، بارز کی دیگر اقسام میں ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہ ضمیر منفصل ہو، وہ متکلم ہو، یعنی انا ہو یا نحن ہو، مخاطب ہو انتا، انتی، یا پھر تثنیہ اور جمع کے مطابق انتما، ای، انتم یا انتن۔ پھر اسی طرح غائب ہو، یعنی مذکر کے لیے ہوا، مؤنث کے لیے ہیا، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم اور ہنہ۔ یہ سب ان کا استعمال جملے میں مبتدا کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی اس میں جو ضمیر فصل آئے گی وہ بھی اس کے موافق ہی ہوگی۔ اس کی دوسری شرط ہی یہی ہے ان یطابق الاسم الذی قبلہ، ان کے یطابق وہ مطابقت رکھے، الاسم الذی اس اسم سے جو قبلہ اس سے پہلے آیا۔ مثلا زید هو المجتہد، زید ہمارے پاس مبتدا ہے، معرفہ ہے، علم ہے، اور المجتہد بھی ہمارے پاس معرفہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر فصل ہوگی، اور وہ بات جو ہے، مفہوم جو ہے اس میں شدت پیدا کر رہی ہوگی اس کے معنوں میں۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر قاعدہ کہ وہ اپنے ما قبل اسم کے مطابق استعمال ہوتی ہے ضمیر فصل۔ زید مذکر ہے، واحد ہے، تو اس میں ضمیر فصل ہوا آئی۔ اگلی مثال میں زینب ہی الفائزۃ، زینب مؤنث، واحد مؤنث ہے، اور ہیجا ضمیر مؤنث کی آئی، واحد مؤنث غائب کی۔ الفائزہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح اگلی مثال میں دیکھیے، العلم هو اساس التقدم، العلم اس کے بالکل موافق یہاں پر ضمیر فصل آئی ہوا۔ اور اسی طرح الاخلاق هي الحارسة من الزلل، الاخلاق جمع مکسر ہے، اسی کے موافق جو ہے یہاں پر ضمیر فصل آئی ہیجا۔ آپ کو بچوں قاعدہ لکھوایا ہوا ہے کہ جمع مکسر جو ہے اس کے ساتھ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہیجا آیا۔ الطالبان ہما الفائزان، الطالبان الف نون تثنیہ کا ہے مبتدا میں، اور اس کے موافق یہاں پر ضمیر فصل کا انتخاب کیا گیا مبتدا اور خبر کے درمیان، تثنیہ کا صیغہ ہم سے ہما، الطالبان ہما الفائزان، الطالبان مبتدا، الفائزان اس کی خبر، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل مبتدا کے موافق آئی ہما۔ تو اس طرح ہم نے ضمیر فصل کی دو شرائط پڑھی۔ نمبر 1 کہ یہ ضمیر منفصل ہوگی، چاہے وہ متکلم میں سے ہو، مخاطب میں سے ہو، یا پھر غائب میں سے۔ اور نمبر 2 ان یطابق الاسم الذی قبلہ، کہ اس سے پہلے جو اسم آئے گا یہ اس کے مطابق ہوگی، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے۔ نمبر 3
ان یکون الاسم الذی قبلہ مبتدا، ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو اسم آئے وہ مبتدا ہو، یا اسم کانا، کانا کا اسم ہو، و اخواتها اور اس کے اخوات کا، یا ان و اخواتها یا پھر وہ ان اور اس کی اخوات کا اسم ہو، مثل کان الصحابۃ هم اکرم الناس۔ کانا کیا ہے؟ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور الصحابہ اس کا مبتدا ہے، اور اکرم الناس اس کی خبر ہے۔ اب اس طرح یہ ان دونوں کے درمیان اسم کانا اور اس کی خبر کے درمیان جو ہے وہ ضمیر فصل استعمال ہوئی۔ اسی طرح ان الرسول هو نور یستضاء به، ان الرسول، ان اور اس کی اخوات اس کا اسم ہے، ہوا ضمیر فصل بمطابق مبتدا قبلہ، اور نور یستضاء بہ یہ اس کی خبر ہے۔ نمبر 4 اس کی شرط کیا ہے؟ ان یکون الاسم الذی قبلہ معرفہ، ان یکون ضروری ہے کہ ہو، الاسم الذی وہ اسم جو، قبلہ اس سے پہلے آیا ہے، معرفۃ معرفہ، مثل زید هو المجتہد، زید اسم معرفہ ہے، اب وہ معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، یہ علم ہے، المجتہد اس کی خبر ہے، اور ان دونوں کے درمیان ضمیر فصل آئی ہوا۔ اس طرح بچوں ہم نے ملا کر ضمیر فصل کی 4 شرائط پڑھیں۔ نمبر 1 ریوائز کر لیں۔ نمبر 1 اس کا ضمیر منفصل ہونا ضروری ہے، متکلم ہو، مخاطب ہو یا غائب۔ نمبر 2 اس کا اپنے ما قبل اسم کے مطابق ہونا لازمی ہے، تذکیر و تانیث میں اور واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے۔ نمبر 3 یا پھر کیا ہو، اس کا اسم جو اس سے پہلے آیا ہے، یعنی یکون الاسم الذی قبلہ مبتدا، یا تو وہ مبتدا ہونا ضروری ہے، یا وہ کانا اور اس کی اخوات کا اسم ہو، یا پھر وہ انا اور اس کی اخوات کا ہو۔ اور نمبر 4 ان یکون الاسم الذی قبلہ معرفہ، کہ اس کا اسم جو اس سے پہلے آیا ہے اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اس کی اگلی شرط کی طرف آتے ہیں۔ ان یکون الاسم الذی بعدہ خبر لمبتدا، اب اس کے بعد کی ضمیر فصل کے بعد کی شرط آ گئی، ان یکون الاسم الذی بعدہ، ضروری ہے کہ اس ضمیر فصل کے بعد جو اسم آئے وہ مبتدا کا خبر ہو، مبتدا کی خبر ہو، مثل وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اب یہاں دیکھیے کنّا کی خبر کیا ہے؟ الوارثین، نحن ضمیر متکلم ہے، منفصل ہے، ضمیر فصل ہو گئی۔ اسی طرح کنت انت الرقیب، کنت افعال ناسخہ، ضمیر فصل انت، کنت مبتدا بھی ہے اور اس کی خبر الرقیب، تو
5واں قاعدہ یہ ہے کہ جو اسم آیا ہے اس کے بعد، یعنی ضمیر فصل کے بعد جو اسم آئے وہ مبتدا کی خبر ہونا لازمی ہے۔ جیسے ہم نے ابھی مثالوں میں دیکھا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس کے بعد فوراً اس کی خبر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا استعمال ہی تب ہوتا ہے جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس ضمیر فصل کے بعد جو خبر اسم آئے گا وہ اس کی مبتدا کی خبر ہوگی۔ نمبر 6، ان یکون الاسم الذی بعدہ معرفتاً، کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرفہ ہوگا، او ما یقاربہ مثل اسم التفضیل، یا پھر وہ اسم تفضیل ہوگا۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا پھر خبر جو ہے وہ اسم تفضیل من سے مستعمل ہوگی، یعنی اس میں من آئے گا۔ مثال کے طور پر ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس میں خبر جو ہے وہ اسم تفضیل من سے مستعمل ہے، اقل اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں قاعدہ، اقل کے بعد من آ جائے۔ من تبعیض ہوتا ہے، کس سے، کس کے ساتھ آئے، اسم تفضیل کے ساتھ۔ تو اس مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں انا ضمیر منفصل ہے جسے ہم ضمیر فصل کہیں گے، اور اس کے بعد اسم تفضیل من سے مستعمل ہے۔ تو چھٹی شرط جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرفہ ہوگا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ اب اس میں آپشن کیا ہے، یا پھر وہ قریب قریب ہوگا اسم تفضیل کے، اس صورت میں کہ اس کے ساتھ من مستعمل ہوگا، اسم تفضیل کے ساتھ۔ مثلاً ہم ایک اور مثال سے دیکھ سکتے ہیں، رسولنا هو افضل من الانبیاء۔ رسولنا اس میں ہمارے پاس مبتدا ہو جائے گا، اور ہوا ضمیر فصل، یعنی رسولنا ہوا افضل من الانبیاء۔ رسولنا ہمارے پاس مبتدا ہے، ہوا ضمیر فصل آ گئی، افضل من الانبیاء۔ اب افضل یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل بھی آئے گا تو کیا شرط ہے، من کے ساتھ۔ اب یہاں ہم مثال میں دیکھ رہے ہیں ہوا افضل من الانبیاء، تو یہ اسم تفضیل من سے مستعمل ہوا ہے۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر فصل کی جو شرائط ہیں استعمال کی وہ ہم نے پڑھی ہیں 6۔ ایک دفعہ بچوں ہم کر چکے، 2 دفعہ ان کو ریوائز۔ اب ہم